کبھی تنہائی میں بیٹھ کر جب ہم پریشان ہوتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ یار آج میرا یہ نقصان ہو گیا، آج میرے پیسے گم ہو گئے، آج میرا موبائل خراب ہو گیا، آج یہ چیز نہیں ملی، مجھے پریشان بڑے ہوتے ہیں۔ کبھی رات کو تنہائی میں بیٹھ کر ہم نے یہ سوچا کہ یار آج سارا دن ہم نے رب تعالیٰ کے دروازے پر نہ جا کے کتنا بڑا نقصان کیا ہے؟ کیا کبھی سوچا اس قبر کے بارے میں؟ کبھی سوچا ہے اس لمحے کے بارے میں کہ جب سانس ختم ہو جائے گی، سانس کی مالا ٹوٹ جائے گی، پھر لوگ ہلکے سے آنکھوں پہ ہاتھ پھیر کے ہماری آنکھوں کو بند کر دیں گے، کفن میں لپیٹ کر ہمیں منو مٹی کے نیچے دبا کے آ جائیں گے، پھر کوئی رکے گا نہیں وہاں پہ، پھر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ چلو یار نیا نیا گیا، تھوڑی دیر ٹھہر جاتے اس کا دل لگ جائے پھر چلے جائیں گے، نہیں، فوراً بھاگنے کی کریں گے، ہر بندہ بھاگنے کی کرے گا، پھر وہ قبر ہوگی اور وہ بندہ ہوگا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قبر کے عذابوں میں سے سب سے پہلا عذاب جو ہے، 15 عذاب جو ہے گنہگار کی قبر پہ جو ہے نا وہ مسلط کیے جاتے ہیں، 15 عذاب۔ اور وہاں پر پہلا عذاب کیا ہے؟ وہ یہ دیا جائے گا گنہگار کو کہ اس کی قبر جو ہے وہ آپس میں ملا دی جائے گی، اس کی ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں گی، کچھ نہیں بچے گا۔ آج اگر ہم دوست ایک دوسرے سے مل رہے ہوں محبت کے ساتھ، کوئی تھوڑا سا کمزور ہو اور دوسرا دوست جو ہے وہ تھوڑا طاقتور ہو، تھوڑا موٹا ہو، تو جب وہ اس کو محبت سے گلے لگاتا ہے، تھوڑا دباتا ہے، پھر کیا کہتا ہے؟ یار بس کر یار، پسلیاں توڑنی ہے کیا؟ تو یہ محبت کا دبانا ہم سے برداشت نہیں ہوتا، تو قبر کی سختی کس سے برداشت ہونی ہے؟ وہ محشر کی گرمی کس سے برداشت ہونی ہے؟ وہ گرز کس سے برداشت ہونے ہیں؟ جو گنہگار کی قبر میں گنہگار کو عذاب کے طور پر مارے جائیں گے۔ تو کیوں نہ یار گناہوں کا راستہ چھوڑ کے رب رحمان کا راستہ اختیار کیا جائے؟ کہہ دے رب تعالیٰ سے آ جائیں آج اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے بولیں کہ رب تعالیٰ مجھ سے گناہ ہو گئے ہیں، میں بندہ ہوں، میں انسان ہوں، خطا کی گنجائش ہے، ہو گیا ہے رب تعالیٰ، میں معافی چاہتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، سچی توبہ کرتا ہوں، پکی توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا، آج کے بعد کبھی بھی غلط کام نہیں کروں گا، کبھی بھی فلمیں ڈرامے گانے نہیں سنوں گا، کبھی بھی کسی کی عزت کو خراب نہیں کروں گا۔ آج بڑے جو ہے نا وہ لوگ ڈٹائی کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں، بڑے فخر کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ میرے موبائل میں فلاں لڑکی کا نمبر ہے۔ بھائیو کسی کی عزت خراب کر رہے ہو یار۔ اب میرے پاس یہ موبائل ہے، ابھی بیٹھے بیٹھے مجھے موت آ جائے، اب میرا موبائل آپ لوگوں کے پاس ہو، آپ اس کو کھول کے دیکھیں، ایسی چیزیں آپ کو اگر نظر آئیں تو پھر میرا کیا رہ جائے گا؟ آپ لوگوں کو کسی کو اندازہ ہے اس بات کا کہ اچانک موت آنی ہے نا، کسی کو بتا کے نہیں آئے گی۔ تو اگر اچانک ہمیں موت آ جائے اور ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، اگر ہم شادی شدہ ہیں تو ہمارے بیوی بچے، ہمارے مرنے کے بعد اگر ہمارا موبائل کھولیں تو ان کی آنکھیں شرم سے جھک نہ جائیں، بلکہ وہ فخر محسوس کریں کہ ہمارا بچہ اچھا تھا، ہمارا باپ اچھا تھا، ہمارا بھائی اچھا تھا۔ میرے بھائیوں، نئی قبر کی سختی برداشت ہونی، نئی حشر کی گرمی برداشت ہونی، تو قبر اندھیری ہے، وہ انتظار کر رہی ہے، آپ کا بھی اور میرا بھی۔ ہم تو پہلے جو بزرگ ہوتے تھے وہ تو جماعت کے ساتھ نماز اگر چھوٹ جاتی تو روتے رہتے تھے، ہماری تو نمازیں رہ جاتی ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، بس گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں۔ یہی تجھ کو دھن گئے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، دنیا کی محبت نے تجھے اندھا کر ڈالا۔ کیا مرنے والے ایسے جیتے ہیں کہ جس کو پتہ ہو کہ میری منزل قبر ہے، کیا وہ ایسے زندگی گزارتے ہیں جیسے ہم گزار رہے ہیں؟ شب و روز گناہوں میں لت پت ہو گیا ہمارے،
میرے بھائیوں، مر جانا ہے، چلے جانا ہے یہاں سے، وقت کا پتہ نہیں ہے، کسی بھی وقت موت کا پیغام آ سکتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنے معاملات اچھے کریں،